بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربک اسپوکن کورس کے 10ویں لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں سید مدثر شرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں قرآنک ٹیچر چینل۔ آج کے سبق میں ہم چند الفاظ سے جملے بنائیں گے جو کہ پچھلے اسباق میں استعمال ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نئے ساتھی ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ پچھلے جو اسباق آپ نے ابھی تک نہیں پڑھے ان کو آپ لازمی کور کر لیں، کیونکہ ہر سبق کا اگلے سبق کے ساتھ ربط اور تعلق ہوتا ہے۔ پچھلے اسباق آپ کو اگر سمجھ آ گیا تو یہ سبق بھی انشاءاللہ العزیز ضرور سمجھ آئے گا۔ تو آج کے سبق میں جو الفاظ ہم استعمال کریں گے اور جن سے ہم مشق کریں گے وہ یہ ہے۔ نمبر 1 اینا۔ اینا کا مطلب ہوتا ہے کہاں۔ دوسرے نمبر پہ ہے من۔ من کا مطلب ہوتا ہے کون۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے فی۔ فی کا مطلب ہوتا ہے میں یا اندر۔ چوتھے نمبر پہ ہے ہاذا۔ ہاذا اس میں اشارہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے یہ۔ اور آگے ہے ہذہ 5ویں نمبر پر، اور ہذہ کا مطلب ہوتا ہے یہ، اس میں اشارہ مؤنث۔ اور اس کے بعد ہے ہوا۔ ہوا کا مطلب ہوتا ہے، معنی ہوتا ہے وہ، یہ ضمیر ہے۔ اور ہیا اس کا مطلب بھی ہوتا ہے وہ، یہ بھی ضمیر ہے۔ ہوا وہ، ہیا وہ۔ اور یہ غائب کی ضمیریں ہیں اور الفاظ سے الگ ہو کر آتی ہیں۔ ان کی مکمل تفصیل گرامر میں میں نے یعنی ترجمہ قرآن کورس میں نے دی ہوئی ہے، وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکچر نمبر 1 دیکھیں، انشاءاللہ العزیز ضمائر کی تفصیل آپ کو مل جائے گی۔ تو بلا تاخیر ہم ان سے جملے بناتے ہیں۔ ان کا استعمال مزید کس طرح کیا جاتا ہے آج کے سبق میں آپ کو یہ معلوم ہوگا۔ تو اینا کا مطلب ہوتا ہے کہاں۔ یہ سوال کے لیے ہوتا ہے کہ این المعطف، جیسے این المعطف کوٹ کہاں ہے، این النظارہ عینک کہاں ہے، این سعید سعید کہاں ہے، این سعیدہ سعیدہ کہاں ہے۔ تو کسی چیز کے متعلق پوچھنے کے لیے کہ وہ چیز کہاں ہے، اس کے لیے اینا کا لفظ ہم استعمال کریں گے۔ آگے دوسرا لفظ ہے من۔ من یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کون، یہ بھی سوال کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے من ھذا، یہ کون ہے، ضمیر ساتھ اس میں اشارہ لگا دیا۔ مذکر، کوئی مذکر ہے سامنے موجود ہے، اس کے بارے میں پوچھیں تو من ھذا، یہ کون ہے۔ اور مؤنث ہوگی تو من ھذہ، یہ کون ہے۔ اسی طرح ضمیر لگا کے بھی ہم لفظ من استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے کوئی ہمارے پاس آیا، کوئی مذکر آیا تو ہم نے اس سے پوچھا آپ کون ہو، من انت، آپ کون ہو۔ اور مؤنث کے لیے من انتی، آپ کون ہو۔ فرق انتا اور انتی۔ اور اس کے بعد ہے ہوا، کسی غائب کے متعلق سوال کرنے کے لیے من ہوا، وہ کون ہے، مذکر کے لیے۔ اور من ہیا، وہ کون ہے، مؤنث کے لیے، ہوا اور ہیا۔ اگلا لفظ ہے فی۔ فی کا مطلب ہوتا ہے میں یا اندر۔ جیسے سعید فی المسجد، سعید مسجد میں ہے۔ سعید فی المصلی، سعید مصلی میں ہے۔ سعید فی الغرفہ، سعید کمرے میں ہے۔ سعید فی الحمام، سعید حمام میں ہے۔ تو فی کا لفظ کسی چیز کے اندر کے لیے، کوئی چیز کسی کے اندر ہو تو اس کے لیے استعمال۔ جیسے آدمی مسجد میں ہے، آدمی گھر میں ہے، آدمی مصلی میں ہے، کمرے میں ہے، تو اس کے لیے فی کا لفظ استعمال ہوگا۔ آگے ہے لفظ ھذا اور ھذہ۔ ھذا اس میں اشارہ ہے، مذکر کے لیے ہوگا یہ، اور ھذہ اس میں اشارہ مؤنث، اس کا مطلب بھی ہوتا ہے یہ۔ ھذا جیسے ھذا هو المعطف، یہ رہا، ھذا هو المعطف، یہ رہا کوٹ۔ ھذا هو المسجد، یہ رہی مسجد، یہ رہی مسجد۔ ھذا هو المصلی، یہ ہے مصلی۔ ھذا والدی، یہ میرے والد ہیں۔ ھذا والدہ، یہ اس کے والد ہیں۔ ھذا جدی، یہ میرے دادا ہیں۔ ھذا جدہ، یہ اس کے دادا ہیں۔ ھذا عمی، یہ میرے چچا ہیں۔ ھذا عمہ، یہ اس کے چچا ہیں۔ تو یہ سارے مذکر الفاظ استعمال ہوئے۔ اسی طرح اس میں اشارہ مؤنث کے ساتھ ہم تھوڑی مشق کرتے ہیں، وہ دیکھیں۔ ھذہ ہی النظارہ، یہ رہی عینک۔
اس میں اشارہ مؤنث. اچھا مؤنث کے لیے کی آسان پہچان یہ ہے عربی میں کہ مؤنث کے آخر میں گول تا ہوتی ہے جو وقف کی صورت میں ہا کی آواز دیتی ہے. جیسے هذه هي النظارہ، نظارۃ، نظارہ، آخر میں گول تا جو ہا کی آواز دے رہی ہے. هذه هي النظارہ، یہ رہی اینک. هذه هي المہندسہ، یہ ہے انجینئر. هذه هي الطبیبہ، یہ ہے ڈاکٹر یعنی لیڈی ڈاکٹر. اور هذه والدتی، یہ میری والدہ ہیں. هذه والدته، یہ اس کی والدہ ہیں. هذه جدتی، یہ میری دادی ہیں. هذه جدته، یہ اس کی دادی ہیں. هذه عمی، یہ میری پھوپھی ہیں. اور هذه عمته، یہ اس کی پھوپھی ہیں. آگے لفظ ہوا اور ہیا، اس کا استعمال پہلے بھی ہوا ہے، اب مزید ان کے ساتھ کریں گے. جیسے مذکر کے لیے ہوا استعمال کریں گے، جیسے ہوا الطبیب، وہ ڈاکٹر ہے. ہوا مدرس، وہ ٹیچر ہے. ہوا مہندس، وہ انجینئر ہے. ہوا طالب، وہ طالب علم ہے. اسی طرح مؤنث کے لیے ہیا اور اس کے ساتھ مؤنث والے الفاظ لگائیں گے. جیسے ہیا طبیبہ، طبیب سے طبیبہ بن گیا. ہیا طبیبہ، یہ وہ ڈاکٹرانی ہے یا وہ لیڈی ڈاکٹر ہیں. ہیا مدرسہ، وہ ٹیچر ہیں. اور ہیا مہندسہ، وہ انجینئر ہیں. اور ہیا طالبہ، وہ طالبہ ہیں. تو ان چند الفاظ کے ساتھ آج میں نے آپ حضرات کے سامنے کچھ جملے بنائے. کیونکہ یہ الفاظ پیچھے بھی استعمال ہوئے تھے لیکن مزید مشق نہیں تھی، مشق کے لیے آج مزید جملے بنائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سیکھنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے. اور آخر میں گزارش یہ ہے کہ اگر آپ آن لائن بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے داخلہ فارم کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے، اس پہ کلک کر کے آپ داخلہ فارم فل کر سکتے ہیں. اگلے سبق تک کے لیے دیجیے اجازت. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.